السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیروز نے جب آئرہ کو کسی غیر کے ساتھ یونیورسٹی آتے دیکھا تو اس کا خون کھول گیا۔ تیزی سے آئرہ کی طرف بڑھا۔ آئندہ اگر تم میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے بالکل نہیں پسند کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ بیٹھے۔ وہ ہاتھ سے پکڑ کر آئرہ کو اپنے قریب کر چکا تھا۔ آئرہ کو یاد آ رہا تھا جب شادی کی پہلی رات فیروز نے اسے گھر سے نکالا تھا، جب وہ گڑ گڑا کر فیروز سے کہہ رہی تھی، خدا را ایسا مت کریں فیروز، میرے ماں باپ مر جائیں گے، آج ہی تو میری بارات آئی ہے، اگر آپ مجھے اس طرح آدھی رات کو میرے گھر چھوڑ آئیں گے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ لیکن فیروز کا دل پتھر کا بن چکا تھا اور آج وہی فیروز دوبارہ اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ شہر میں موجود روشنیاں اور گہما گہمی سے بھرپور ایک گھر اس وقت دلہن کی طرح سجایا گیا تھا جہاں مہندی کی تقریب عروج پر تھی۔ ہال کے ایک کونے میں صوفے پر اکیلا بیٹھا فیروز غصے سے بے پر اٹھا اور پاس کھڑے اپنے کزن سے تلخ لہجے میں بولا، یہ تماشا کب ختم ہوگا؟ کیوں زبردستی مجھے اس فضول فنکشن میں گھسیٹ کر لائے ہو؟ کزن نے گھبرا کر کہا، فیروز تھوڑا حوصلہ رکھو، سب دیکھ رہے ہیں۔ فیروز نے حقارت سے منہ پھیر لیا اور گہرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس گندے خاندان کے ساتھ میرا کوئی جوڑ نہیں ہے اور نہ ہی میں اس گھٹیا رشتے کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ یہ رشتہ خاندان کے شدید دباؤ اور مجبوری کے تحت طے کیا گیا تھا، کیونکہ فیروز کے دل میں اس خاندان کے لیے گہری نفرت پل رہی تھی۔ ماضی میں اسی خاندان کی طرف سے فیروز کے گھر کو ایک ایسا گہرا صدمہ پہنچا تھا جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے مجھ پر جو یہ بوجھ ڈالا ہے نا، اس کا حساب میں ایک ایک کر کے لوں گا۔ اچانک خاندان کی ایک بڑی عمر کی خاتون نے پاس آ کر کہا، فیروز بیٹا، اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے نا، دل سے اس خوشی کو اپنا لو۔ فیروز نے خونی نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور دانت پیستے ہوئے بولا، کون سی خوشی اور کیسا اپناپن؟ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ شادی صرف ایک مجبوری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس خاندان سے میرا پرانا حساب باقی ہے جو میں وقت آنے پر پورا کروں گا۔ وہ خاتون خوفزدہ ہو کر وہاں سے ہٹ گئی کیونکہ اس کے غصے کی آگ سے پورا گھر کانپتا تھا۔ دوسری طرف اس تقریب کے شور سے دور آئرہ اکیلی خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سہیلی نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، آئرہ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ نیچے مہندی کی اتنی رونق ہے، چلو نہ باہر۔ آئرہ نے بھری ہوئی آنکھوں سے اپنی سہیلی کو دیکھا اور سسکتے ہوئے بولی، میں کیسے نیچے جاؤں؟ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ فیصل نے کال کر کے مجھے بتایا ہے کہ وہ انتہائی غصے میں ہے، یہ شادی میری زندگی تباہ کر دے گی۔ عارفہ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آئرہ کا دل اندر سے خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ جب فیروز اس تقریب سے اٹھ کر غصے میں بھرپور حالت میں اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کا اندرونی طوفان باہر نکل آیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی غصے کی شدت سے تمام چیزیں ادھر ادھر پھینکنی شروع کر دی اور خود کلامی کرتے ہوئے چیخ کر بولا، لعنت ہے ایسی مجبوری پر اور لعنت ہے اس رشتے پر جس کی وجہ سے مجھے یہ ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اس نے شیشے کا فریم اٹھا کر زمین پر دے مارا اور غصے سے ہانپتے ہوئے کہا، تمہیں اس گھر میں لا کر تمہاری زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو میرا نام بھی فیروز نہیں ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی دلہن کے گھر کی کھڑکیوں سے اندر آئی تو ماحول میں ایک عجیب سا بوجھل پن چھایا ہوا تھا۔ آئرہ کے کمرے میں صبح کا ناشتہ ایک ٹرے میں سجا کر لایا گیا تھا۔ اس کی ماں نے کمرے میں آ کر پیار سے کہا، میری بچی اٹھو،
کچھ ناشتہ کر لو، اس طرح بھوکی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ آئرہ نے منہ پھیر کر اداس لہجے میں کہا، امی میرے گلے سے یہ نوالا کیسے اترے گا؟ مجھے تو اس وقت پانی بھی زہر لگ رہا ہے۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا صبر سے کام لو، اللہ بہت بہتری کرے گا۔ اتنے میں آئرہ کی کزن بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور ہانپتے ہوئے بولی، تم لوگوں کو پتا بھی ہے کیا ہوا ہے؟ فیروز صبح سویرے ہی بغیر بتائے گھر سے غائب ہو چکا ہے۔ پورے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اس کے گھر والوں نے ابھی فون کر کے چچا کو بتایا ہے۔ یہ سن کر آئرہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شادی سے ٹھیک پہلے اس کا ہونے والا شوہر آخر کہاں غائب ہو گیا ہے؟ گھر میں مچے اس کوہرام اور افراتفری کے عالم میں ہر طرف ایک ہی نام کی بازگشت تھی کہ آخر فیروز کہاں چلا گیا ہے۔ تقریب سے ٹھیک پہلے دلہے کا اس طرح غائب ہو جانا خاندان کے لیے ایک بہت بڑی ذلت بن چکا تھا۔ فیروز کے والد نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنے فون کا نمبر ملایا، اور جب دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کے بعد فون اٹھایا گیا تو وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے، فیروز تم ہو کہاں اس وقت؟ پورے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے اور تم ہو کہ سب کا تماشا بنا کر غائب ہو۔ فیروز نے دوسری طرف سے انتہائی سرد اور بے پرواہ لہجے میں جواب دیا، بابا مجھے اس فضول تقریب اور اس زبردستی کے رشتے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے مجھ پر زور ڈالنے کی کوشش مت کریں۔ اس کے والد نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، تم فوراً واپس آ رہے ہو ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ فیروز نے ایک حقارت امیز ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آ رہا ہوں، لیکن اس سب کا جو انجام ہوگا اس کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور غصے سے کھولتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب فیروز اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کے اندر کا غصہ اور نفرت اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے بڑے شیشے کے سامنے اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور خود کلامی کرتے ہوئے شیشے میں اپنا ہی عکس دیکھ کر زہریلے انداز میں بولا، تم سمجھتے ہو کہ اس خاندان کی بیٹی کو اس گھر میں لا کر تم لوگ جیت گئے ہو؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ میں اس لڑکی کی زندگی کو ایک ایسا عذاب بنا دوں گا کہ وہ موت کی دعا مانگے گی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی اس قدر سختی سے بھینچ لی کہ اس کی پورے سفید ہو گئی اور وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نکاح ضرور کر رہا ہوں میں اس کے ساتھ کیونکہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، لیکن اس کے بعد اس کا جو حشر کروں گا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ تو میں اس گھر میں قدم رکھتے ہی یہ احساس دلوا دوں گا کہ تم نے کس جہنم میں پیر رکھا ہے۔ شام ڈلتے ہی بارات آئرہ کے گھر پہنچ چکی تھی۔ چاروں طرف روشنیوں کے درمیان دلہن کو ایک بھاری بھرکم سرخ جوڑے اور گہرے گھونگھٹ میں اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تھا۔ ہال میں مہمانوں کا شور اور قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ قاضی صاحب نے سنجیدہ لہجے میں فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، فیروز احمد ولد احمد یار، کیا آپ کو آئرہ بیٹی ولد محمد اسحاق کا نکاح 50 لاکھ حق مہر کے عوض قبول ہے؟ فیروز نے ایک بار بھی گھونگھٹ میں بیٹھی کانپتی ہوئی آئرہ کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کے چہرے کے پٹھے تنے ہوئے تھے۔ اس نے انتہائی سخت اور سرد لہجے میں مائک کے قریب ہو کر کہا، جی مجھے قبول ہے۔ اس سے 3 بار اقرار کروانے کے بعد قاضی صاحب نے پھر آئرہ سے اجازت لی اور اس کے ہلکے سے اقرار کے بعد نکاح کی کاروائی مکمل ہو گئی۔ تو حال میں موجود لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن فیروز کے چہرے پر خوشی کے بجائے صرف ایک صفاق غصہ چھایا ہوا تھا جس نے ماحول میں موجود ہر شخص کو سہما دیا تھا۔
نکاح کی یہ رسم ختم ہوتے ہی رخصتی کا وہ خوفناک مرحلہ آ گیا جس کا ڈر آئرہ کو پچھلے کئی دنوں سے اندر سے کھا رہا تھا۔ جیسے اسے اٹھنے کا کہا گیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رخصتی کے بعد شہر کے تمام ہنگاموں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جب فیروز کی گاڑی اس کے بنگلے کے گراج میں داخل ہوئی تو رات کے سیاہ سائے گہرے ہو چکے تھے۔ فیروز نے گاڑی کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ اس کی آواز سے پاس کھڑا گارڈ بھی سہم گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مین ڈور کھولا اور آئرہ کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند ہوا، فیروز کا وہ سارا دبا ہوا غصہ ایک وحشی طوفان کی طرح باہر نکل آیا۔ اس نے آئرہ کو دھکا دے کر بستر کے قریب کیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، اب خوش ہو تم؟ وہ زور سے چلا رہا تھا، نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اس کمرے میں اور اس گھر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک نوکرانی سے بھی بدتر ہو تم میرے لیے۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے جوڑے کو سنبھالا اور بھرائے ہوئے لہجے میں سسکتے ہوئے کہا، آپ یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اگر آپ کو یہ شادی نہیں کرنی تھی تو آپ نے نکاح کے وقت انکار کیوں نہیں کیا؟ کیوں برباد کر دی میری زندگی؟ فیروز اس کی بات پر مزید بھی بھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے آئرہ کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا سانس اس کے چہرے کو چھو رہا تھا اور اس کی آواز میں گہرا زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ حقارت سے ہنستے ہوئے بولا، قصور تمہارا یہ ہے کہ تم اس گھر کی اور اس خاندان کی بیٹی ہو جس نے میرے گھر کو اجاڑا ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے میرے دل میں صرف نفرت ہے اور کچھ نہیں۔ آئرہ کا دل اس سچی اور بے بنیاد نفرت پر پھٹنے لگا۔ اس نے اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے غصے اور آنسوں کی ملی جلی کیفیت میں کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے۔ اگر مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو یہاں رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ آئیں۔ فیروز نے ایک صفاقانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولا، واپسی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنا تم سوچ رہی ہو۔ تم اس گھر میں آئی ہو تو اب یہاں کا زہر ایک ایک گھونٹ کر کے پیو گی اور پھر جاؤ گی۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا، پھر کچھ سوچ کر چیخ کر بولا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو۔ آئرہ اس کا یہ جنونی اور درندہ صفت روپ دیکھ کر اندر تک ہل گئی تھی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، لیکن فیروز کو اس کی حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آئرہ کا بازو دوبارہ سختی سے دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر سیڑھیوں کی طرف لے آیا۔ بنگلے کے ہال اور کوریڈور میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ گھر کے باقی تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ فیروز اسے کھینچتا ہوا مین گیٹ تک لایا جہاں ڈرائیور اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ فیروز نے ڈرائیور کی طرف دیکھ کر حکم دینے والے اور کڑکدار لہجے میں کہا، اسے فوراً گاڑی میں بٹھاؤ اور اس کے باپ کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ڈرائیور فیروز کی اس غصے بھری حالت کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے فوراً گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آئرہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے روتے ہوئے فیروز کے کوٹ کو پکڑنے کی کوشش کی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، خدا را ایسا مت کریں فیروز، میرے ماں باپ مر جائیں گے۔ میری اس رسوائی کو دیکھ کر آج ہی تو میری بارات آئی ہے، آج ہی تو میرا نکاح ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے اس طرح آدھی رات کو میرے گھر چھوڑ آئیں گے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میری عزت ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل جائے گی۔
پلیز مجھ پر رحم کریں۔ لیکن فیروز کا دل پتھر کا بن چکا تھا۔ اس نے آئرہ کے ہاتھ کو جھٹکے سے اپنے اوپر سے ہٹایا اور پتھر کی طرح سخت آواز میں بولا، یہ سب تمہارے باپ کو سوچنا چاہیے تھا جب وہ اس گھر میں رشتہ جوڑ رہے تھے۔ جاؤ اور جا کر اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ ان کی چال بازی کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ آئرہ نے سسکتے ہوئے کہا، پلیز میری بات سنیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن فیروز نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور ڈرائیور کو اشارہ کرتے ہوئے دھاڑا کہ اسے ابھی کے ابھی یہاں سے لے جاؤ۔ ڈرائیور نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے آئرہ کو زبردستی گاڑی کے اندر بٹھایا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ آئرہ شیشے سے باہر دیکھتی رہی جہاں فیروز ہاتھ باندھے پتھر کی مورتی کی طرح کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں صرف آگ اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ گاڑی جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی، آئرہ کا سارا وجود رونے کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ اس زندگی کا انجام اب کیا ہوگا۔ رات کے سناٹے میں جب ڈرائیور نے گاڑی کو آئرہ کے میکے کے سامنے روکا اور ہارن بجایا، اندر گہری نیند میں سوئے ہوئے گھر والوں کی دنیا ہل گئی۔ آئرہ کار کا دروازہ کھول کر لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر آنسوں کے نشان تھے۔ اس کا پورا جسم خوف اور ذلت سے کانپ رہا تھا۔ دروازے کی گھنٹی کی آواز سن کر آئرہ کے والد اور بھائی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور سامنے اپنی نو بیاہتا بیٹی کو آدھی رات کے وقت اکیلے کھڑے دیکھ کر ان کے حواس خطا ہو گئے۔ اس کے باپ نے گھبرا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، میری بچی، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ فیروز کہاں ہے؟ آئرہ نے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، بابا، اس نے مجھے نکال دیا۔ اس نے کہا ہے کہ اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے مجھے ذلیل کر کے گھر سے باہر پھینک دیا ہے۔ گھر کے باقی افراد بھی باہر نکل آئے اور اس لرزہ خیز منظر کو دیکھ کر سب کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ آئرہ نے اپنے سسکتے ہوئے لہجے میں گھر والوں کو وہ تمام خوفناک مناظر سنائے جو اس نے فیروز کے کمرے میں برداشت کیے تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف زہر اور نفرت تھی۔ وہ کہہ رہا تھا تم اسی خاندان کی بیٹی ہو جس نے اس کے گھر کو برباد کیا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، لیکن اس کے پتھر دل پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ اس کے بھائی نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی اور دانت پیستے ہوئے بولا، اتنی بڑی جرت اس کی! وہ کیسے ہماری بہن کو اس طرح ذلیل کر سکتا ہے؟ میں ابھی جا کر اس کا حساب چکاتا ہوں۔ اس کے باپ نے اپنی روتی ہوئی بیٹی کو سمیٹتے ہوئے کہا، چپ ہو جاؤ میری بچی، یہ بدتر سے بدتر دشمنی ہے جو اس نے ہم سے نکالی ہے، لیکن ہم اس ذلت کو یوں ہی جانے نہیں دیں گے۔ پورے گھر میں اس وقت صفے ماتم بچ چکے تھے۔ ہر طرف ایک خوفناک اور دردناک سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فیروز کا یہ وار ان کی عزت کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا چکا تھا۔ دوسری طرف اگلی صبح فیروز کے بڑے بنگلے کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز پر خاندان کے تمام افراد موجود تھے۔ فیروز کی ماں اور چچی غصے سے کانپتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بحث کر رہی تھی کہ اتنے میں فیروز بڑی شان سے اپنی کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے نیچے اترا۔ فیروز کی ماں نے غصے سے کاٹنے والے لہجے میں کہا، فیروز، یہ تم نے کیا کیا؟ فیروز، یہ تم نے کیا طوفان کھڑا کیا ہے؟ راتوں رات دلہن کو اس کے ماں باپ کے گھر واپس کیوں بھجوا دیا؟ کیا دنیا کو تماشا دکھانا چاہتے ہو؟ فیروز نے ایک آرام دہ انداز میں کافی کا گھونٹ بھرا اور سرد اور بے پرواہ لہجے میں بولا، امی، اس گھر میں اس لڑکی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو میں نے کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، اس لیے اس بارے میں اب مزید مجھ سے کوئی بات نہ کی جائے۔ اس گھر والے اس کے بے حس اور پتھر دل جواب کو سن کر دنگ رہ گئے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے مزید زبان کھول سکتا، کیونکہ فیروز کا یہ روپ پہلے ہی سب کے
रौनक उड़ा चुका था। नाश्ते के बाद फेरोज अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा यूनिवर्सिटी रवाना हो गया, जहां वो एक सख्त मिजाज प्रोफेसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाता था। वो लेक्चर देने के लिए क्लासरूम में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही पुराना रोब और संजीदगी थी। वक्त के गुजरने के साथ साथ हालात की धूल बैठने लगी थी और जिंदगी ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। आयरा के लिए घर की चार दीवारी में घुट घुट कर जीना और इस जिल्लत को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो चुका था। उसके वालिद ने उसे समझाते हुए कहा, मेरी बच्ची, कब तक तुम इस तरह कमरे में बंद रहोगी? अपनी तालीम को अधूरा मत छोड़ो, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। आयरा ने अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर अपने बाप को देखा और कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप ठीक कह रहे हैं बाबा, मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करूंगी। और इस तरह कुछ दिन बाद उसने हिम्मत जमा की और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कदम बढ़ा दिए, ताकि वो उस स्याह माजी से बाहर निकलकर अपने मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो दे सके। यूनिवर्सिटी में चहल पहल जारी थी। जब फिरोज की शानदार गाड़ी का दरवाजा खुला, वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर मेन गेट पर रुकी और एक दूसरी गाड़ी पर पड़ी, जहां से आयरा अपने बाप के साथ बाहर उतर रही। आयरा ने एक सादा सा सूट पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक उदास सी संजीदगी थी। फेरोज की उस पर जैसे ही नजर पड़ी, उसका खून खौल उठा और उसकी मर्दाना अना को शदीद झटका लगा कि वो लड़की जिसे उसने जलील करके घर से निकाल दिया था, वो आज कितनी डटाई से वापस यूनिवर्सिटी आ गई है। फेरोज अपने कदमों को रोक नहीं पाया और गुस्से से बिफरता हुआ सीधा उससे मत बढ़ा। उसने आयरा का बाजू पकड़कर उसे एक तरफ खींचा और उसके बिल्कुल करीब झुककर सख्त आवाज में बोला, ये तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस यूनिवर्सिटी में कदम रखो, और किसकी इजाजत से तुम यहां आई हो? आयरा इस अचानक हमले से कांप उठी। उसका दिल दहल गया और वो खौफजदा लहजे में बोली, छोड़े मेरा हाथ, मेरे बाबा यहीं पास हैं, तमाशा मत बनाए। फिरोज ने हकारत से उसके चेहरे की तरफ देखा और दांत पीसते हुए सरगोशी में बोला, सुन लो मेरी बात, आज के बाद इस यूनिवर्सिटी में मुझसे दूर रहोगी, वरना तुम्हारे लिए यहां जीना महाल कर दूंगा। ये कहकर उसने झटके से उसका हाथ छोड़ा और गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए निकल गया। उसी रात की आखिरी पहर जब पूरा बंगला गहरी नींद की आगोश में डूबा हुआ था, फेरोज अपने कमरे में अकेला कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने मेज पर उसकी और आयरा की निकाह की वो फ्रेम शुदा तस्वीर रखी हुई थी। फिरोज ने एक गहरा और बोझल सांस लिया और खुद कलामी करते हुए बड़बड़ाया, आखिर क्यों मुझे इस लड़की का इस तरह यूनिवर्सिटी में आना और खौफ से कांपना अंदर से हल्का कर रहा है? क्यों मैं उससे बिला वजह बदला लेने पर तुला हुआ हूं, जबकि मेरा दिल गवाही दे रहा है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। उसने अपने हाथों से में अपना सर गिरा लिया और अंदरूनी कशमकश की इस आग में जलते हुए सोचने लगा कि उसकी ये नफरत अब नफरत नहीं रही, बल्कि कैसी अजीब बेचैनी बन चुकी है जिसका जवाब उसके पास नहीं था। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी की बड़ी क्लासरूम में लेक्चर के दौरान भी आयरा का दिल उस खौफनाक वाक़े के साए से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके हाथ में पकड़ी हुई किताब कांप रही थी। उसके जहन में बार बार फिरोज के वो सख्त और गरजदार अल्फाज गूंज रहे थे। उसने अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए खुद से सरगोशी की कि मुझे यहाँ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है, उस शख्स से डरकर पीछे नहीं हटना। लेकिन जैसे ही घंटी बजी और क्लास खत्म हुई, आयरा ने अपना बैग तेजी से समेटा और किसी से भी बात किए बगैर जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकल गई, ताकि वो किसी भी तरह फिरोज की नजरों से बच सके और इस पुरानी अजियत को अपने ऊपर हावी ना होने दे।
رات کے اس سیاہ اور گہرے سناٹے میں جب پورا شہر سو رہا تھا، فیروز اور آئرہ دونوں ہی اپنے اپنے گھروں میں جاگ رہے تھے۔ آئرہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کا یہ طوفان جانے کب تھمے گا، جبکہ فیروز اپنے کمرے میں چھت کو گھورتے ہوئے اس حقیقت سے لڑ رہا تھا کہ ان دونوں کی تقدیریں اب کسی ایسی زنجیر میں بن چکی ہیں جسے چاہ کر بھی کوئی الگ نہیں کر سکتا، اور یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اگلی دوپہر کے وقت یونیورسٹی کی چھٹی کے بعد آئرہ جب گیٹ کے باہر آئی تو گرمی اور تھکن کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ اس کے خالہ زاد بھائی نے اپنی موٹر سائیکل اس کے قریب لا کر روکی اور ہیلمٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جلدی سے بیٹھو آئرہ، مجھے ایک ضروری کام سے مارکیٹ جانا تھا، سوچا تمہیں بھی ساتھ ہی گھر چھوڑتا چلو۔ آئرہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ منع کر دے، لیکن اس کے بابا آج کسی کام کی وجہ سے نہیں آئے تھے۔ اسی مجبوری کی وجہ سے وہ چپ چاپ بائک کے پیچھے بیٹھ گئے۔ دوسری طرف فیروز بھی اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس منظر پر پڑی جہاں اس کی بیوی کسی غیر مرد کی بائک پر بیٹھی جا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی فیروز کے اندر کا سارا ضبط اور غصہ ایک دھماکے کی طرح پھٹ پڑا اور اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ فیروز نے ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر اپنی گاڑی کا رخ موڑا اور پوری رفتار سے موٹر سائیکل کے پیچھے دوڑا دی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشیانہ جلن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے وہ بائک کے قریب پہنچا، اس نے اپنی گاڑی اس کے آگے کر دی، جس سے موٹر سائیکل والے کو مجبوری میں بریک لگانی پڑی۔ فیروز بجلی کی تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور سیدھا آئرہ کی خالزاد کے قریب جا کر اس کا کالر پکڑ لیا اور غرائی ہوئی آواز میں بولا، تیری اتنی جرت کہ میری بیوی کو اپنی بائک پر بٹھا کر گھوم رہا ہے؟ اپنا یہ گھٹیا ہاتھ اس سے دور رکھ، ورنہ آج اس سڑک پر تیری لاش گرا دوں گا۔ وہ لڑکا فیروز کے اس خونی اور روب دار روپ کو دیکھ کر اندر تک سہم گیا اور گھبرا کر بولا، بھائی میں تو صرف… فیروز نے اسے ایک دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور دھاڑ کر بولا، شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ اگلی بار زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ڈر کے مارے وہاں سے اپنی بائک بھگا کر فوراً نکل گیا۔ اب سڑک پر صرف فیروز اور کانپتی ہوئی آئرہ اکیلے کھڑے تھے۔ فیروز نے آگے بڑھ کر آئرہ کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں اس کی نازک جلد میں گڑ گئیں۔ کزن خالہ زاد بھائی تھا، اس نے لفٹ دی تو میں… شٹ اپ، غصے سے ہانپتے ہوئے اس کے بالکل قریب جھکا اور سرگوشی میں بولا، آئندہ اگر تم نے کسی غیر مرد کے ساتھ گاڑی یا بائک پر بیٹھنے کی جرت کی تو میں قسم کھاتا ہوں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مجھے یہ ذرا بھی پسند نہیں کہ میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ اس طرح سڑکوں پر آوارہ گردی کرے۔ آئرہ کی آنکھوں میں خوف کے آنسو امڑ آئے۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی اور سسکتے ہوئے بولی، چھوڑے میرا بازو، وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، کوئی غیر نہیں ہے، اور آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو مجھے خود دھتکار کر گھر سے نکالا تھا، کون سی بیوی اور کیسا حق جتا رہے ہیں آپ مجھ پر؟ فیروز کی گرفت اس بات پر اور زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں ایک طرف غصہ تھا، دوسری طرف اس بات کی آگ تھی کہ یہ لڑکی اس کے سامنے زبان چلا رہی ہے۔ وہ حقارت اور جنون کی ملی جلی کیفیت میں اس پر جھکا اور بولا، زبان بند رکھو اپنی، تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تم نے سوچا تھا کہ گھر سے نکال دینے سے تم مجھ سے آزاد ہو گئی ہو، تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آج ایک بار پھر میں تمہیں ثابت کر دوں گا کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بات سنے بغیر آئرہ کو گھسیٹ کر زبردستی اپنی گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔
اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو پوری رفتار سے اپنے بنگلے کی طرف دوڑا دیا۔ آئرہ کار کی سیٹ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور غصے اور بے بسی کی حالت میں فیروز کے بازو پر مکے مارتے ہوئے چلائی، چھوڑ دو مجھے، کیوں برباد کرنے پر تلے ہو، جانے دو مجھے۔ لیکن فیروز نے پتھر بنے ہوئے سامنے روڈ پر نظریں گڑائے رکھی اور گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی۔ گاڑی جب سنسناتے ہوئے فیروز کے بنگلے کے مین گیراج میں رکی تو اس کی بریک کی آواز اتنی تیز تھی کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ فیروز نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، آئرہ کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی سے باہر نکالا۔ آئرہ کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا سیدھا مین ہال کے اندر لے آیا، جہاں اس وقت خاندان کے چند افراد اور گھر کے ملازم موجود تھے۔ فیروز نے اپنے غصے اور روبدار لہجے سے پورے حال کو ہلا کر رکھ دیا اور اتنی بلند آواز میں اعلان کیا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب سن لیں، آج پھر میں اپنی بیوی کی رخصتی خود کروا کر لایا ہوں اور آج کے بعد یہ یہیں اسی گھر میں اور میرے کمرے میں رہے گی۔ گھر کے افراد اس اچانک ہونے والے دھماکے پر دنگ رہ گئے۔ ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فیروز کے اس جنونی روپ کے سامنے ایک لفظ بھی بول پاتا۔ فیروز نے کسی کی حیرت زدہ اور طنزیہ نظروں کی پرواہ کیے بغیر آئرہ کا ہاتھ دوبارہ مضبوطی سے دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند ہوا، فیروز کا وہ سارا غصہ ایک طوفان کی طرح باہر نکل آیا۔ اس نے آئرہ کو دھکا دے کر کمرے کی مضبوط دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے بالکل قریب جھک کر بولا، اب بتاؤ کہاں جاؤ گی تم؟ کون سا خالہ زاد بچانے آئے گا تمہیں؟ آئرہ اس خونی اور وحشی روپ سے اندر تک کانپ اٹھی تھی۔ اس کا پورا جسم خوف سے تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے دیوار کے ساتھ سہمے ہوئے انداز میں خود کو سمیٹتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ پاگل ہو چکے ہیں فیروز، خدا کے لیے چھوڑ دے مجھے، کیوں اس زبردستی کے رشتے میں گھونٹ گھونٹ کر مار رہے ہیں آپ کو تو مجھ سے نفرت تھی نا، پھر کیوں واپس لے آئے مجھے؟ فیروز کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک پاگل پن صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دانت چباتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب سرگوشی کی اور جنونی لہجے میں بولا، ہاں مجھے نفرت ہے تم سے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیوی کسی اور کی طرف دیکھے یا کسی غیر مرد کے ساتھ سفر کرے۔ تم میری قید میں ہو آئرہ، اور اس قید سے تمہاری رہائی صرف میری یا تمہاری موت کے بعد ممکن ہے۔ آئرہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہتی گئی کہ آپ بہت ظلم کر رہے ہیں مجھ پر، لیکن فیروز کے دل پر اس کے کسی آنسو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی مردانہ انا اور غصے کی آڑ میں اب ایک ایسی شدید کشمکش جنم لے چکی تھی جو اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ وہ اپنے جذبے کو چھپانے کے لیے اس پر مزید سخت الفاظ کی بچھاڑ کر رہا تھا، جبکہ آئرہ جان چکی تھی کہ اب اس کی یہ زندگی ہمیشہ کے لیے اس درندے کی قید میں بند ہو چکی ہے، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور ان دونوں کے درمیان یہ جنگ اب ایک ایسے خطرناک موڑ پر آ چکی تھی جہاں سے پیچھے ہٹنا دونوں کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ فیروز کے اس زبردستی اور اکھڑے ہوئے رویے نے کمرے کے ماحول کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی لاکھ کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی وہ شدید کشمکش اسے پرسکون نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ آئرہ کی طرف بڑھا اور غصے کی آڑ میں اپنے اس حق کا بے دردی سے اظہار کرنے لگا
جسے وہ اتنے دنوں سے اپنے دل میں دبائے بیٹھا تھا۔ آئرا نے نفرت اور خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دونوں کانپتے ہاتھوں سے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی، خبردار جو میرے قریب آئے۔ فیروز نے اس کی مرضی کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، کیونکہ اس کی مردانہ انا اور غصے نے اس کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو غصے کے نقاب کے پیچھے چھپاتا ہوا اس کے اور قریب ہو گیا، جبکہ آئرا کا دل اس جبری قید اور بے بسی پر اندر سے ٹوٹتا چلا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کی پہلی کرن جب اس کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو فیروز بستر پر اکیلا موجود تھا، جبکہ آئرا رات بھر کی اس ذلت اور اذیت کی وجہ سے کمرے کے کونے میں رکھے صوفے کی سائیڈ پر سہم کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کا سلسلہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھما تھا۔ آئرا نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے باتھ روم کی طرف چلی گئی، جہاں دروازہ بند کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو پڑی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دبوچ کر خود کلامی کرتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی، یا اللہ، کیوں مجھ پر یہ ظلم کیا؟ کیوں مجھے دوبارہ اس درندے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا؟ میرا اس سب میں کیا قصور تھا؟ کیوں میری زندگی کو جہنم بنا دیا گیا ہے؟ اسی لمحے فیروز جو جاگ چکا تھا، کمرے سے باہر جانے ہی والا تھا کہ باتھ روم کے پاس سے گزرتے ہوئے آئرا کی یہ دل چیر دینے والی آواز اور سسکیاں اس کے کانوں میں پڑ گئیں۔ اس کے قدم وہیں جم گئے، اس کا پورا جسم ایک سنسناہٹ کے ساتھ کانپ اٹھا جب اس نے آئرا کے منہ سے وہ لفظ درندہ سنا۔ فیروز کا دل اندر سے بری طرح ہل گیا، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز ہلکی سی لرز گئی۔ اسے پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس کے غصے نے اس معصوم لڑکی کی نظر میں اسے ایک درندہ بنا دیا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور اس کے دل میں شدید ندامت کی ایک آگ بھڑک اٹھے جو اسے اندر ہی اندر پگھلا رہی تھی۔ باتھ روم کے باہر کھڑے ہو کر آئرا کی وہ دردناک سسکیاں اور الفاظ سن کر فیروز کا سارا غرور اور تکبر پل بھر میں ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا، اس کے دل میں پچھتاوے کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کی روح تک کو جھلسا دیا۔ اس نے خود سے سرگوشی کی اور درد سے بھرے لہجے میں سوچا، میں نے یہ کیا کر دیا ہے؟ کیوں اپنی ہی انا کی آگ میں اس معصوم کو اتنا زہر دے دیا ہے کہ وہ مجھے انسان کے بجائے ایک درندہ سمجھنے لگی ہے؟ اس کے چہرے پر ندامت کی گہری لکیریں ابھر آئیں اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ اس نفرت کے کھیل کو ختم کر کے اس کی زندگی سے یہ خوف ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی آئرا سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو سامنے فیروز کو وہیں کھڑے پا کر اس کے قدموں کی رفتار رک گئی۔ اس کا دل ایک بار پھر دہل گیا اور وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے سہم کر بولی، مجھے مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ فیروز نے اس کی خوف زدہ حالت کو دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے اپنے لہجے میں تمام تر نرمی سموتے ہوئے کہا، آئرا ڈرو مت، مجھ سے میں تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اپنے آنسو پونچھ لو اور تیار ہو جاؤ۔ آئرا نے شک اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور سرد مہری سے بولی، مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ کا یہ ڈرامہ اب مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ فیروز نے اس کی تلخی کے باوجود اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور نرم مگر پرعزم لہجے میں بولا، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے آئرا، آج شام ہم باہر ڈنر پر جائیں گے اور یہ میرا حکم نہیں بلکہ تمہاری اس تکلیف کا مداوع کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ آئرا نے سر جھکا کر بیزاری سے کہا، مجھے کسی مداوے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اس قید سے آزاد کر دیں۔ فیروز نے گہرا سانس لیا اور سختی سے بولا، آزادی کا لفظ اب منہ سے مت نکالنا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔
کیونکہ میں اب مزید چیزوں کو خراب نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑا اور اپنے اندر کی اس نئی تبدیلی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ آئرہ کو تیار ہونے کے لیے وقت مل سکے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی جب کمرے میں تیاری کا وقت ہوا تو فیروز ایک بار پھر اندر آیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی صفاقی کے بجائے ایک عجیب سی کشمکش اور بے قراری تھی۔ اس نے خوبصورت ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرمی سے کہا، یہ پہن لو آئرہ، ہم تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ آئرہ نے خاموشی سے اس سوٹ کو دیکھا اور بغیر کوئی بات کیے اسے اٹھا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ فیروز باہر کھڑا اکیلا سوچ رہا تھا کہ جب وہ ریسٹورنٹ پہنچیں گے تو وہ کس طرح اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھے گا اور اپنی اس غلطی کی معافی مانگے گا۔ یہ خاموشی ان دونوں کے درمیان ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ تھی جو اب ان کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اور دوسری طرف آئرہ کے گھر والے مطمئن تھے کہ وہ اپنے گھر میں ہے، شہر کے سب سے شاندار ریسٹورنٹ کے ایک علیحدہ کمرے میں مدھم روشنیوں کے درمیان میز پر کھانے سجے ہوئے تھے۔ فیروز بہت اصرار کر کے آئرہ کو یہاں لایا تھا، لیکن آئرہ پتھر کی مورتی کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا خوف اور اندرونی غصہ طاری تھا۔ آئرہ نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پھر وہ بل پے کر کے اسے اٹھنے کا کہہ کر سیدھا شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں لے آیا، جہاں روشنیوں کا سمندر تھا، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ مال کے سب سے مہنگے برانڈ آؤٹ لیٹ کے اندر کھڑے تھے۔ فیروز نے کاؤنٹر پر رکھے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تھوڑی جھنجھلاہٹ اور پریشانی سے کہا، جو پسند ہے لے لو آئرہ، میں تمہیں خود دلانا چاہتا ہوں۔ لیکن آئرہ نے ایک انچ بھی حرکت نہیں کی۔ اس کے ہاتھ بازو پر بندھے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے تڑپ کر کہا، مجھے ان کپڑوں اور اس دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے فیروز، آپ کا یہ ڈھونگ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ فیروز کا غصہ جو کب سے قابو میں تھا اس جھنجھلاہٹ پر ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ غرائی ہوئی آواز میں بولا، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے آئرہ؟ میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں، ہر طرح سے تمہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ پتھر بنی بیٹھی ہو۔ صاف صاف بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ آئرہ کے اندر کا وہ طوفان جو پچھلے کئی مہینوں سے گھٹ رہا تھا اسے ایک سوال پر باہر نکل آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی بھرائی ہوئی آواز میں دھاڑ کر کہا، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا مسئلہ تو آپ کا وہ جنون تھا جو آپ نے مجھ پر نکالا تھا۔ ذرا یاد کریں آپ کا اصل مسئلہ کیا تھا جب آپ نے اپنی بہن کی طلاق کی جھوٹی انا میں مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا۔ میرے اس بھائی سے آپ کی بہن کی شادی ہوئی تھی جو میرا ستیلا بھائی تھا۔ اس بات سے میرا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، نہ میں نے اس سازش میں حصہ لیا تھا، نہ ہی اس کا فیصلہ کیا تھا۔ تو پھر آپ نے کیوں میری زندگی کو جہنم بنایا؟ صرف اس لیے کہ آپ کی بہن کو کسی اور نے طلاق دی تھی، اور ویسے بھی آپ کی بہن خود کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے تو اس نے اتنے کم عرصے میں دوسری جگہ شادی کر کے اپنی زندگی آباد کر لی تھی۔ آئرہ کے منہ سے یہ تلخ اور سچی حقیقت سن کر فیروز کا پورا وجود ایک ہی لمحے میں سن ہو گیا۔ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس کے ذہن میں وہ پرانا صدمہ ایک فلم کی طرح گھوم گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس نے کسی کی کہی ہوئی باتوں اور اپنے غصے کی آگ میں اندھا ہو کر ایک بالکل معصوم لڑکی کی زندگی کو برباد کر دیا تھا، جس کا اس طلاق سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ فیروز کا چہرہ ندامت سے پیلا پڑ گیا، اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ آئرہ، میری آنکھوں پر نفرت کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ میں نے تمہیں دیکھے بغیر تمہاری بربادی کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ جب سے تم میری زندگی سے گئی ہو اور جب سے تم میرے سامنے ہو، میرا خود پر قابو نہیں رہتا۔ قسم خدا کی
میں تمہارے بغیر اب ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے آئرہ، مجھے معاف کر دو. اگلے دن شہر میں رات کا پہر اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ اتر چکا تھا. فیروز کے اس پرتعیش بنگلے کا ایک ایک کونا مدھم اور خوبصورت روشنیوں میں نہایا ہوا تھا. فیروز نے اپنے کمرے کو کسی خواب نگری کی طرح سجا رکھا تھا. پورے کمرے میں سرخ گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف محبت کا ایک سحر طاری تھا. جب آئرہ تھکی ہاری اور اپنے دل میں ایک عجیب سی کشمکش لیے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کی بڑی لائٹس بند تھی. ہلکی سی روشنی میں ایک شاندار برتھ ڈے کیک میز پر رکھا ہوا تھا. آئرہ نے حیرت سے اپنی پلکیں جھپکائیں اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے جیسے ہی سوئچ بورڈ کا بٹن آن کیا پورا کمرہ دمک اٹھا اور اس کی نظر اس خوبصورت منظر پر پڑی تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ سب کیا ہے؟ اسی لمحے فیروز کمرے کے دوسرے حصے سے اندر آیا. اس کے چہرے پر اب وہ پرانی سختی یا غصے کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک گہری ندامت اور انتہا درجے کی محبت صاف جھلک رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آئرہ کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بھرائے ہوئے لرزتے لہجے میں کہا، آئرہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری زندگی کو کسی عذاب سے کم نہیں بنایا. میں نے تمہیں وہ تمام دکھ دیے جس کی تم کبھی مستحق نہیں تھی. کیا تم مجھے اس سب کے بعد بھی معاف کر سکتی ہو؟ میں نے یہ سب تمہاری سالگرہ پر تمہیں یہ باور کروانے کے لیے کیا ہے کہ میں اب نیا فیروز بننا چاہتا ہوں جو صرف تم سے محبت کرنا جانتا ہے. آئرہ کی آنکھوں میں خوشی اور پچھلے تمام دکھوں کے آنسو ایک ساتھ امڈ آئے. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. فیروز نے محبت سے اٹھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. آئرہ مزید خود کو روک نہیں پائی. اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنا سر فیروز کے مضبوط اور چوڑے کاندھے پر رکھ دیا اور ہچکیوں کے درمیان محبت سے بھرپور لہجے میں سرگوشی کی، جس دن آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا میں نے اسی دن دل سے آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا فیروز. میں نے کبھی آپ کو پرایا سمجھا ہی نہیں تھا. بس آپ کے اس غصے نے ہمیں اس راستے پر لا کھڑا کیا تھا. فیروز نے اس کے گال سے آنسو صاف کیے اور اس کے انتہائی قریب ہو کر محبت میں ڈوبے ہوئے انداز میں بولا، اب کوئی آنسو نہیں، صرف خوشیاں ہوں گی. اور یہ کہتے ہوئے اس نے آئرہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا. وہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی محبت کی شروعات تھی جہاں تمام نفرتیں مٹ چکی تھیں اور دلوں کی اس خوبصورت نوک جھونک اور حسین انجام کے ساتھ ان کی محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی تھی. دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.